کیے ہوئے کام اگر کوئی سمجھ نہ سکے اور وہ اس پر نکتہ چینی نہیں کہ فرشتوں نے، یہ یاد رکھیں ان کو جو اللہ نے سکھایا بتایا تھا اس کی روشنی میں ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اس نے ہمیں خود دکھا بھی دیا کہ ادھر فساد ہوں گے اور خون بہایا جائے گا زمین پر، تو پھر پیدا کیوں کرتا ہے؟ ہماری جگہ ان کو لا رہا ہے جی، زمین میں تو ہم ہیں نا، جب وہ آ جائیں گے پھر صرف ہم تو نہیں رہیں گے جی، ابھی تو صرف ہم ہیں۔ تو فرمایا کہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا ہم نے جو یہ ساری باتیں کی نا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علم کے حکم کا بچھونا ہمارے آگے بچھا دیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ پاک حلیم ہے، تو اس میں جب فرشتوں نے عرض کی کہ بات سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے کر رہے ہیں آپ، تو اس کی گنجائش دینا یہی خدا کے حلیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور میں بتاؤں کہ ان کو پھر جو پچھلا واقعہ سارا بتا دیا کہ انسان کریں گے کیا پہلے بتا دیا، تو یہ اللہ کے حکیم ہونے کی دلیل ہے، اور فرشتوں کا اللہ کی بارگاہ میں سوال اٹھانا اور اس کا قبول کر لینا یہ اس کے حلیم ہونے کی سمجھے۔ تو حکمت کا تقاضا تھا کہ ان کو بتایا جائے اور علم کا تقاضا تھا کہ ان کی بات کو سنا جائے۔ تو پھر اس میں ہمیں بھی یہ نصیحت ہے کہ کوئی چھوٹا، کوئی بچہ، کوئی بھائی، کوئی مرید، پیسے دینے والے مرید نہیں گل نہ کرنا، اس نے تو سارے پیر سن جانے، یا کچھ بھی نہ دے لیکن ہوئے مرید، وہ بھی آخے میری گل سمجھاؤ تو پیر صاحب نکل گیا باہر، تو پتہ چلا یہ حلیم کھانے والا پیر ہے، حلیم نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن جو کہے کہ پوچھ لو میرے بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو، وہ ایک سوال کرے بار بار سوال کرے، تم اگر پیر ہو تو اس کے لیے تسلی کا سامان کر کے اللہ کی صفت حلیم کے مصداق بن جاؤ، اس کے مظہر بن جاؤ، مظہر صفت علم بن جاؤ کہ واقعی تمہارے اندر بھی علم الہی کا نور موجود ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا علم حق گسترد بحر ماں بساط۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کے حکم سے ہمارے لیے بچھونا بچھا دیا۔ بچھونا بچھانے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ آئے نا آپ کی طرف، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 5-7 لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو قبول کریں تو اس کا ایک شائستہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا سخت غالیچہ قالین ان کے آتے آتے فوراً بچھا دیں، تو وہ سمجھ جائیں گے اس نے ہمیں قبول کر۔ اور اگر وہ بچھا ہوا ہو اور کوئی آ رہا ہو آپ لپیٹنا شروع کر دیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ گڑبڑ ہے، بولو نا۔ تو بچھانے والے کو حلیم کہتے ہیں، لپیٹنے والے کو حلیم کھانے والا کہتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اب فرمایا کہ علم حق گسترد بحر ماں بساط۔ فرماتے ہیں حق کا جو علم ہے اس نے ہمارے لیے ہماری خاطر اس نے بچھونا بچھا دیا، یعنی اجازت دے دی گلا کر لو کہ بگوئی بس طریقے انبساط، یا یہ امر کا صیغہ ہے۔ فرمایا بولو، خوشی سے بولو۔ فرمایا وہ بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا فرشتہ اپنی مرضی سے ایسا کلام نہیں کر سکتا، وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ معصوم ہے، وہ ایسا کوئی فعل کر ہی نہیں سکتا جس سے معصیت لازم آتی ہو، لہذا ان کا خدا سے سوال کرنا بھی بے اذن اللہ تھا۔ بولو کیا تھا؟ اللہ نے مرضی نال سی، اللہ نے مرضی نال انہاں سوال کیتا کہ بگوئید، کہ اللہ فرمایا بولو سارے بولو کہ از طریق انبساط، گھبرانے نہیں لوڑ نہیں، خوشی نال بولو۔